بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ حجرات شروع ہوتی ہے. یہ سورت ان صورتوں میں ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہیں. اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں. اس کی ابتدا ہی بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیمات سے ہوتی ہے. انسان کو اللہ کریم نے اپنی بہترین مخلوق قرار دیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم. بہت خوبصورت انداز میں انسان کو بنایا گیا. اس کی خوبصورتی کے بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو جو بظاہر سامنے ہے مادی پہلا وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارے ناک منہ آنکھ کانیں یہ وہ کان آنکھیں یہ وہ سب اس اندازے سے لگائے گئے ہیں کہ انتہائی خوبصورت انداز ہے. آپ اگر انسانی اعضاء کے ماڈل بنا لیں، آنکھوں کا بنا لیں، منہ کا بنا لیں، چہرے کا بنا لیں، سر کا بنا لیں، کانوں کا بنا لیں، ہاتھ پاؤں کے، ٹانگوں بازوؤں کے، پیٹ سینے کے، اور آپ انہیں کسی اور ترتیب سے جوڑنا چاہیں کہ جہاں ٹانگیں ہیں یہاں نہ ہوں کہیں اور ہوں، جہاں بازو ہیں یہاں نہ ہوں کہیں اور ہوں، جہاں آنکھیں ہیں یہاں نہ ہوں کہیں اور ہوں، کان جہاں ہیں یہاں نہ ہوں کسی اور جگہ ہوں، تو کبھی کوئی معقول صورت بن نہیں پاتی. جہاں جہاں جس طرح اس کے اعضاء جوارے اللہ کریم نے بنائے ہیں سب سے خوبصورت انداز وہی ہے. دوسرا اس میں بہت بڑا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وجود مادی ہے. کثیف ترین چیز جو ہے وہ مادہ ہوتی ہے اور لطیف ترین چیز جو ہے وہ عالم امر ہے. عجیب حسن ہے اس میں کہ اس کے کثیف مادے کو عالم امر کی روح سے جوڑ دیا گیا ہے. اور یہ صرف اللہ کر سکتا ہے کہ کسی لطیف چیز کا جوڑ کثیف سے لگا دے، جس میں لطیف کو مادی جسم سے جوڑ کر انہیں یکجان کر دے. یہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے. لطیف چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی. کوئی نظر نہ آنے والی چیز کسی ٹھوس یا مادی چیز سے جوڑی جا سکتی ہے؟ انسانی عقل کے مطابق ممکن نہیں ہے. اس میں حسن تخلیق یہ ہے
کہ عالم امر کی روح کو وجود مادی سے ایسا تعلق دے دیا گیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ تیسرا حص میں حسن ہے حسن معاشرت۔ آپ اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، مچھلیوں کو دیکھیں، کوئی سی مخلوق دیکھ لیں، ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، طاقتور کمزور کو مار رہا ہے۔ جانوروں کو دیکھیں، کمزور جانور زندہ نہیں رہ سکتا، جنگل میں مارا جائے گا، کوئی نہ کوئی اسے کھا جائے گا۔ مچھلی، بڑی مچھلی چھوٹیوں کو کھا جائے گی۔ ساری مخلوق میں آپ کہیں بھی دیکھیں ہر دم جنگ بپا ہے، ایک لڑائی کی کیفیت ہے۔ پرندوں کو دیکھیں لڑ رہے ہیں، درندوں کو دیکھیں چیر پھاڑ کر رہے ہیں، جانوروں کو دیکھیں، چلو کھانے والے درندے نے جانوروں کو مارا، آپ جو گھاس چرنے والے جانور ہیں ان کو جہاں اکٹھے ہوں گے لڑائی ہو جائے گی، لڑ رہے ہوں گے آپس میں۔ انسان کو حسن معاشرت سے نوازا ہے کہ یہ کائنات میں جہاں رہتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا تحفظ کرتا ہے، ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی اس کی تخلیق میں بے پناہ حسن ہے۔ جب ان قدرتی رہنائیوں سے، قدرت کے دیے حسن سے بھٹکتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر یہ سب سے نیچے گر جاتا ہے، ذلیل ترین ہو جاتا ہے۔ جو ظلم یہ کرتا ہے وہ جانور نہیں کرتے، جو زیادتیاں یہ کرتا ہے وہ جانور، یہ جانوروں سے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں جانوروں کی طرف ان سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادتی جانور نہیں کرتے جتنی انسان انسانوں پر کرتا ہے۔ تو اسلام اللہ کی اس تخلیق اور اس احسان کا شکر ماننے کا نام اور حسن معاشرت کا نام ہے۔ جب حسن معاشرت ہی انسانیت کا کمال ٹھہرا تو پھر سب سے زیادہ جو معاملہ نازک ہے وہ ہے امتی اور نبی کا تعلق۔ نبی وہ ہستی ہے جو انسان کو ذات باری تعالی سے جوڑتی ہے۔ نبی ہی ایک دروازہ ہے جس سے انسان بارگاہ الوہیت میں باریاب ہوتا ہے۔ اتباع نبوت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حضوری پا سکے، اور یہ انسانیت کا کمال ہے۔ اب سب سے زیادہ حسن معاشرت، سب سے زیادہ ادب، سب سے زیادہ تعظیم کا مستحق اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوتا ہے جو امت کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں آداب بارگاہ رسالت پناہی سکھائے گئے ہیں۔ یعنی اتنی نازک بارگاہ ہے، وہ جو کسی نے کیا خوب کہا تھا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آین ابو بکر و عمر اینجا۔ میں نے اس میں تھوڑا سا تصرف کیا ہے۔ شاعر نے تو یہاں دو اولیاء اللہ کے نام لیے تھے، لیکن ولایت کہاں اور کہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ تصرف میں نے کیا ہے کہ وہاں میں نے ابو بکر و عمر لگا دیا ہے۔ نفس گم کردہ می آین ابو بکر و عمر اینجا۔ شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردہ می آین جنید و با یزید اینجا، اصل شعر تو یہ ہے، لیکن جنید و با یزید رحمت اللہ تعالی علیہما تو کفش بردار ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کہ بارگاہ رسالت میں
تو سیدنا فاروق اعظم کی آواز فطری طور پر بلند تھی. بعض لوگوں کی آواز دھیمی ہوتی ہے، بعض کی فطری بلند ہوتی ہے. تو وہ بارگاہ رسالت میں آتے تو سرگوشیاں کیا کرتے تھے، آواز نہیں نکالا کرتے تھے. اور یہ واقعہ ہے نفس گم کردہ میاں ابو بکر و عمر اینجا. سو بنیادی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ کلیہ ہے، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جن میں نور ایمان ہے یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو ایمان کی دلیل کیا ہے؟ کسی کام میں، کسی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑو، سبقت نہ کرو. سبقت کیا ہوتی ہے؟ سبقت ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو چھوڑ کر اس سے آگے نکل جانا، یعنی حکم کو نہ ماننا. بڑی عجیب بات ہے، ہم اچھے یا برے، نام کے یا کام کے، جیسے بھی ہیں، ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے، اور اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، رشتہ ایمان ہے. بڑا طاقتور ہوتا ہے خونی رشتہ، باپ ہے، بیٹا ہے، ان میں خونی رشتہ ہے، دو بھائی ہیں، ان میں خونی رشتہ ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں مفادات کے رشتے جو ہیں ان پر یہ خون کا رشتہ قربان ہو جاتا ہے. ایک بھائی دولت حاصل کرنے کے لیے، زمین چھیننے کے لیے دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. ایک بیٹا باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، بادشاہوں کے بیٹوں نے حکومت کے لیے بادشاہوں کو قتل کیا ہے. یعنی مفادات کا رشتہ خونی رشتوں پہ غالب آ جاتا ہے. تعلق بالرسالت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ مفادات کا یا خونی کوئی رشتہ بھی اس رشتے پر غالب نہ آئے، تب مسلمانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایماندار حقیقتاً نہیں ہو، دعویٰ کرتا رہے لیکن واقعی اس میں ایمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے بھی، اولاد سے بھی، اور روح زمین کے ساروں انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا. یعنی شرط ایمان یہ ہے کہ ماں باپ، بیٹیاں بیٹے، گھر بار، مال اولاد، سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ سے. محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا الجھا ہوا مضمون ہے اور بے شمار اس پر لکھا گیا، پڑھا گیا، بیان کیا گیا. پھر بھی بات پلے نہیں پڑتی کہ محبت ہوتی کیا ہے. آسان سی بات ہے، محبت محبوب کی اطاعت کا نام ہے. ساری بحثوں کو جمع کیا جائے، سب کو نچوڑ کر ان کا ماحصل، ان کا نتیجہ حاصل کیا جائے تو محبت کیا ہے؟ محبوب کی اطاعت کا نام ہے. اپنی مرضی فنا ہو جائے، نفع نقصان کا خیال ختم ہو جائے. یہ بات کرنے میں مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ بات ماننے میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ یہ بات ماننا میری عزت و آبرو کا سبب ہے یا میری رسوائی؟ یہ ساری باتیں چھوڑ کر آگے نکل جائے تو یہ محبت ہے. کہ مجھے بات ماننی ہے، عزت رہے نہ رہے، رشتے رہیں نہ رہیں، نفع ہو یا نقصان،
جان سلامت رہے یا چلی جائے میں نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے یہ بات ماننی ہے، یہ محبت ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو کیا واقعی آپ کے ارشادات جو بصورت اسلام بصورت دین ہمارے پاس ہیں، کیا ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھ میں ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ اور بات ہے، یہ ثابت کرنا کہ میں مسلمان ہوں یہ اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو فرمایا کبھی بھی اللہ کے حکم پر سبقت نہ کرو، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی بات پر عمل نہ کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا اللہ ورسول، جو میرا رسول فرما دے وہ میرا حکم، جو محمد الرسول اللہ فرمائے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا حکم ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو تم نے میری نافرمانی کی۔ تو بنیادی بات، انسانیت کا بنیادی پتھر، اگر انسانیت ایک عبارت ہے تو اس کا بنیادی اور پہلا پتھر ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر مشروط اطاعت۔ اس میں کوئی شرط نہ ہو کہ یہ فائدہ ہوگا تو میں بات مانوں گا، یہ ہوگا تو نہیں۔ یہ ذرا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کام ہوگا تو یہ سورت پڑھتا ہوں، نفل اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ نفل پڑھنے سے فلاں سودا کامیاب ہو جائے گا۔ بھائی یہ عبادات دنیاوی امور کے لیے نہیں ہے، دنیا کو قربان کر کے اطاعت کرنے کا نام ہے۔ تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی زندگی میں یہ جرأت نہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرو۔ تو بھئی یہ جو کم تولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں نا۔ جو رشوت لیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ جو چوری کرتے ہیں نافرمانی کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، لوگوں کی جانیں سے کھیلتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے نافرمانی کرتا ہے، جھوٹے مقدمے کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے، جو عدالتیں رشوت لیتی ہیں نافرمانی کرتی ہیں، جو حکمران قوم کا مال کھا جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے پھر یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اب یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں دوسروں کی کہہ رہا ہوں۔ قرآن دعوت دے رہا ہے اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو اللہ کے سپرد کرو، تم تو نافرمانی نہ کرو۔ اور ہم ہیں کہ ہم انعام بھی وصول نہیں کرتے، کچھ دینا تو، اور محبت تو کچھ دینے کا نام ہے نا، ہم لیتے بھی نہیں ہیں۔ لینا کیا ہے؟ یہی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ذاتی طور پر حاضر ہو کر اللہ سے باتیں کرنے کا نام نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے رب سے، اللہ جل شانہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کے آگے سے نہ گزرو۔ تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے، اس میں نماز میں ہم نے دینا تو کچھ نہیں، ہم نے لینا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے آؤ میں تمہاری ڈپٹی کمشنر سے بات کرا دیتا ہوں، بیٹھو تمہیں چائے بھی پلائے گا، تمہاری بات بھی سنیں گا، تو کتنے خوش ہوگے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں گورنر سے ملا دیتا ہوں، وہ تمہاری بات بھی سنے گا، تمہارے دکھ بھی سنے گا اور تمہیں چائے بھی پلا، پھر اور کوئی کہے میں تمہیں وزیر اعظم کے پاس لے جاتا ہوں، بھئی تمہیں چائے بھی پلائے گا، تمہاری عزت کرے گا، کرسی بھی دے گا، بات بھی سنے گا، قربان ہو جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں اللہ سے ملا دیتا ہوں، تم اپنی بات خود عرض کر لو۔ تو یہ تو ایک انعام تھا۔
ہم یہ بھی بوجھ سمجھتے ہیں، ہم نماز بھی ادا نہیں کرتے تو ہم قربانی کیا دیں گے؟ ہم لینے کے اہل نہیں ہیں تو دیں گے کیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہماری مسلمانی کیا ہے؟ سو پہلی بنیاد یہ ہے، اسلام کی بنیاد، اگر کسی کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو ہوا میں عمارتیں بنتی ہیں؟ نہیں بنتی۔ فضا میں عمارتیں نہیں بنتی، عمارتیں بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اسلام کی بنیاد غیر مشروط اطاعت نبوت ہے۔ سو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے سبقہ کمال نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یا اللہ ہم نے آپ کی کون سی بات ہے، آپ سے کون سی سبقت کا فرمایا؟ جب میرے رسول کی بات نہیں مانتے ہو تو تم نے میری بات ٹھکرا دی، تم نے میری بات نہیں مانی۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی عشر نہیں دیتا، ہم کاشتکار ساری فصل کھا جاتے ہیں، اللہ کا حصہ نہیں دیتے۔ مالدار ساری دولت چھپائے بیٹھے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری اسلام کے منافی باتیں ہیں۔ تو فرمایا بھول کر بھی میرے نبی کی اطاعت کے باہر مت نکلو، یہ میری نافرمانی ہے۔ واتقوا اللہ، اور نافرمانی کرتے ہوئے میری عظمت کا خیال رکھو، ڈرو میرے غضب سے، میری ناراضگی سے ڈرو، میرے عذابوں کو سامنے لاؤ، کیونکہ جو بھی اطاعت رسالت پناہی سے نکلتا ہے اگلا قدم دوزخ میں ہے۔ اتباع رسالت قیام جنت ہے۔ جو بھی جنت سے نکلتا ہے پھر دوسرا گھر دوزخ ہے، درمیان میں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اعراف جائے قیام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے روز حشر جن کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں، لیکن اتنے گناہ بھی نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائیں، تو وہ جہنم اور دوزخ کے درمیان رہ جائیں گے، اسے اعراف کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، بتاتا ہے کہ اعراف والے جنت کو دیکھیں گے تو لالچ اور دعائیں کریں گے اور انہیں ڈھال، یا اللہ تھوڑی سی جگہ ہمیں بھی دے دے اس میں۔ جب دوسری طرف جہنم کو دیکھیں گے تو یا اللہ اس سے بچانا، ادھر ہمیں نہ لے جانا، یا اللہ ہم اعراف میں ہی بہتر ہیں، جنت نہیں دیتا نہ دے، لیکن دوزخ میں نہ لے جانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، سب کو جنت، کیونکہ اعراف رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اعراف میں کوئی نہیں ہوگا، انہیں بھی بالآخر جنت میں جگہ مل جائے گی۔ سو فرمایا جو جنت سے نکلتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو تم اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، کتنی اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو، جہاں سے چھوڑ رہے ہو وہ قدم جہنم میں ہے۔ ابھی تمہارے پاس فرصت ہے، زندگی ہے، حیات ہے، کام کرنے کی اہلیت ہے، اب سنبھل جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ کے احکام پر اپنی مرضی مسلط نہ کرو، اور اللہ کے احکام پر مرضی مسلط کرنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو چھوڑ کر اپنی پسند سے کام کرنے لگو۔ واتقوا اللہ، عظمت الہی کو سامنے رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ اللہ ایسا قادر ہے کہ اسے ضرورت نہیں کہ کوئی تمہارے حال سے اسے جا کر اطلاع دے تو وہ جانیں گا، یقیناً وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو، نیتوں کو، دلوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ تم جو نافرمانی کرتے ہو وہ اللہ کے روبرو، نافرمانی کرتے ہو اللہ کے رسول کی اور اللہ کے روبرو کرتے ہو۔ ہمارا عالم یہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے،
ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں ہم برکات وہ نازل ہوں ہم پر جو صحابہ پر ہوتی تھی۔ شکایت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر مصیبت مسلمانوں پر آتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان بارگاہ رسالت سے دور کتنے چلے گئے، اطاعت نبوت کا دامن کتنا چھوڑ چکے ہیں، کتنے محروم ہو چکے ہیں ان برکات سے۔ تو یاد رکھیں نافرمان کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے، تو آداب نبوت ہی اصل انسانیت ہے، ادب رسالت ہی اصل انسانیت ہے۔ انسانی خصوصیات اسی میں پائی جائیں گی جو بارگاہ رسالت کا اطاعت شعار اور ادب گزار ہوگا۔ بے ادب اور گستاخ اور نافرمان میں پھر انسانی اوصاف نہیں، پھر حیوانی صفتیں پائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔